الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح موسم بدلتا رہتا ہے نا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار، اسی طرح حالات بھی بدلتے ہیں۔ کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غلبی ہے، کبھی فراخی ہے اور کبھی تنگی ہے۔ آج کل چونکہ من حیث القوم ہمارے اوپر تنگی کے حالات آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم آج ان اسباب کے بارے میں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں رزق کی کنجیاں۔ یہ 17 کنجیاں ہیں، آپ ان کو یاد کر کے اس پر عمل کریں اور اپنی آنکھوں سے رزق میں برکت پڑتی ہوئی دیکھیں۔ سب سے پہلا کام استغفار، چونکہ اس قسم کی جو آزمائش ہیں یہ دو طرح سے آتی ہیں، ایک گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور ایک درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم عوام الناس ہمارے اوپر یہ ہمارے گناہوں کا وبال بن کے آتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک حل ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے۔ اللہ کا قرآن عظیم الشان میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا واضح الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کے ذریعے سے مدد کروں گا، وبنین، اور بیٹے دے کے تمہاری مدد کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ ہوں گے، ان کے پھل بہتر ہو جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ باغوں میں زیادہ پھل دیں گے، تمہاری دکانوں کی آمدنی بڑھ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں پانی کے زمین سے چشمے جاری عطا۔ سب نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں، لہذا نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور یہ استغفار برائے نام نہیں ہونا چاہیے، دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور استغفار کر رہے ہوں۔ رابعہ بصریہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے کہ یا اللہ اتنی غفلت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو دل کی ندامت کے ساتھ اگر ہم گناہوں پہ استغفار کریں گے تو اللہ کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم الشان میں یہ وعدہ ہے۔ رزق کی دوسری کنجی نماز کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ کو رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں نحن نرزق، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے۔ جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یقیناً نماز کے اہتمام سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو من حیث القوم آج نماز میں ہم بہت سستی کرتے ہیں۔ اول تو باجماعی بس بھاگی دوڑی کی نماز، شیطان لگائے ہے بس مہمانوں کو چائے دے کے پھر نماز پڑھتی ہوں، اور چائے بننے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی تو نماز چلی جاتی ہے۔ نماز کو اولیت دینی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں جن میں فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چونکہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں، کم از کم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو واپس لوٹائیں گے۔
تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غریبوں پر، یتیموں پر یا بھوکوں پر خرچ کریں، دل بڑا کریں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام نے چند باتیں قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بات فرما دیتے تو آپ تو صادق الامین تھے، آپ کی بات 100% سچی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم اٹھا کے کہی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر یہ بات کہیں تو پھر شک کی تو گنجائش کوئی رہ ہی نہیں جاتی۔ ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خرچ کریں، اللہ ہمیں برکت دیں گے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کے ہاں مہمان آئے، اب گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کھلانے کے لیے، تو کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ رابعہ بصریہ نے خادمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ اس نے کہا جی ایک بندہ آیا ہے اور وہ 9 روٹیاں لے کے آیا ہے۔ کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر یہی ہوا، پوچھو بھئی کون ہے؟ یہ بندہ آیا ہے 9 روٹیاں لے کے آیا ہے۔ اب رات کافی دیر ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو پھر کافی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، پوچھا باندی سے کہ کون؟ اس نے کہا جی کوئی بندہ روٹیاں لے کے آیا ہے۔ کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ 9 روٹیاں۔ کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے۔ اس نے کہا کہ اب تو مہمانوں کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا، دیر بھی ہو گئی، آپ 2 دفعہ پہلے انکار چکے ہیں، 3 دفعہ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ ان کا دیکھو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا اور میں نے روٹی اس کو اللہ کے لیے دے دی، اب جب میں نے 1 روٹی دی تو اللہ نے 10 روٹیاں مجھے لوٹانی ہے، اور یہ 9 لے کے آیا، یہ میری نہیں کسی اور کی ہیں۔ تو خادمہ نے ہاتھ باندھ دیے، وہ لایا 10 ہی ہے، مجھے بھوک لگی تھی، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی۔ تو جب اتنا یقین ہو کہ ہمیں 1 کے 10 اللہ لوٹائیں گے تو پھر بندے کو خرچ کرنا کوئی نہیں آتا۔ جو بھی ہو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ایک روپیہ امیر آدمی کے لاکھوں روپے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے، تو اس لیے نیت کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا یا زیادہ یہ الگ بات ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پھر ہمیں اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹائیں گے۔ حبیب اجمی کا واقعہ ہے، یہ ان پڑھ تھے اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے، مگر صوفی ٹائپ آدمی تھے۔ ان کی بیوی نے آٹا نکالا کہ میں کھانا پکاتی ہوں، پھر وہ آگ کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکلی تو اتنے میں سائل آ گیا۔ اب جب سائل آیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو خالی نہیں جانے دینا، جو گھر کا آٹا تھا بنا ہوا وہ دیا۔ اب جب بیوی آئی تو اس نے پوچھا آٹا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے دے دیا ہے۔ انتظار میں بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد اللہ کی شان دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک بندہ تازہ تازہ روٹیاں لے کر آیا، 7 سالن بھی تھا۔ اس نے کہا جی کہ وہ جو آپ نے آٹا بھیجا تھا نا روٹیاں پکانے کے لیے، وہ روٹیاں لے کے بندہ آ گیا ہے۔ تو حبیب اجمی نے کہا دیکھو میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اس نے مجھے روٹیاں بھی پہنچا دی اور نفع میں مجھے سالن بھی دے دیا۔ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں وہ بھی لوٹائیں گے اور اس میں نفع بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر دین کی خاطر ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے چائے بنا بھی ملے گی اور رزق میں بھی وسعت ملے گی، اللہ وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں رزق کی کنجی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کرتے، فتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جب ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں گی جو اوپر سے اترتی ہیں اور وہ نعمتیں کھلائیں گے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک روح۔ روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں،
اور جسم کی غذا زمین کے نیچے سے نکلنے والی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں جتنی فصلیں ہیں زمین سے نکلتی ہیں. جو کپڑے پہنتے ہیں اس کی فصل زمین سے نکلتی ہے. جو مکان بناتے ہیں اس کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہ نعمتیں بھی دیں گے جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں بھی دیں گے جو زمین سے نکالتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ برکت کے دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دے. پھر چھٹی کنجی ہے کثرت عبادت. حدیث مبارکہ ہے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ وعدہ کے محبوب نے وعدہ فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھی بھر دوں گا اور تیری فقر کو ختم بھی کر دوں گا. پھر ساتویں کنجی ہے کثرت حج یا عمرہ، یعنی حج کثرت سے کرنا یا عمرہ کثرت سے کرنا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی عمرہ کرنے سے پیسے کم ہو جائیں گے. پیسے کم نہیں ہوتے، اللہ ان پیسوں کو کئی گنا واپس کر کے لوٹا دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما امر حاج قط، کثرت سے حج یا عمرہ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا. پھر آٹھویں کنجی ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرنا کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا. تین باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو صلہ رحمی کا بدلہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. آج ہمارے گھروں کی حالت ہے کہ بیٹا ماں باپ سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے نہیں بولتا. اتنی دوریاں ہیں کہ بہن اگر گھر سے پکا کے کوئی چیز بھائی کے گھر بھیج دے تو کھاتے نہیں ہیں. تو جی کچھ پڑھ نہ دیا ہو، کچھ کر نہ دیا ہو، اس کو پھینک دیتے ہیں. جب دلوں میں اتنی منافقت ہو اور دوریاں ہو تو کیا برکتیں ہوں گی. رزق کی نویں کنجی کمزوروں سے اس نے سلوک کرنا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. آج نوجوان بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہی کی وجہ سے مجھے اللہ رزق دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر پکڑنے پہ آ جاتے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ باقی بچتا. اگر اللہ گناہوں پہ پکڑ کرنے پہ آ جاتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ زندہ بچتا. اب ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو کمزوروں کی وجہ سے، کیا پتہ کسی فقیر کی دعا لگ گئی، کسی کمزور کی دعا لگ گئی، ہم نے کسی کے مشکل حالات میں دو محبت کے بول دیے، اس کو سکون مل گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت فرما دی. رزق کی 10ویں کنجی اللہ پر توکل کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آئی ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کیا مطلب کہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال الٹا ہے. ہم پیٹ بھر کے صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب شام واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں. تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں کیسے عطا فرماتے ہیں. رزق کی اگلی کنجی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر ہم ناشکرے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اوپر والے کو، تو جی میرے پاس سائیکل بھی نہیں، فلاں کے پاس سائیکل ہے.
جس کے پاس سائیکل ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے۔ موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور فلاں کے پاس تو کار ہے، اور جس کے پاس کار ہے وہ سوچتے ہیں میرے پاس تو چھوٹی کار ہے، فلاں کے پاس تو بڑی کار ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں ہم اوپر سے اوپر کو دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ہمیں شکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ دوپہر زور مسجد میں آیا تو پاؤں جل رہے تھے، تو اس کے دل میں نا بڑی ناشکری تھی، یا اللہ میں تیری نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں اور تو نے تو مجھے جوتے بھی نہ دیے کہ میں جوتا پہن کے آ جاؤں۔ جب نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک لنگڑا جو ہے وہ ٹانگوں کے بغیر آ رہا ہے مسجد کی طرف، تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ مجھے اللہ نے ٹانگیں تو سلامت دی ہیں، میں تو جوتوں کے لیے روتا پھرتا تھا، اس کی ٹانگ بھی نہیں اور یہ پھر بھی مسجد میں آ رہا ہے۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کتنوں سے بہتر بنایا، مجھے سلامت ٹانگیں تو دی ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، صحت دی، ہر نعمت اللہ نے دی، لیکن ہم ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ جامعہ الازہر کے استاد تھے، بہت باخدا بندے تھے، اور ان کی نصیحت بڑی باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ ہمارے شیخ دیوبند رمضان مبارک میں ان کے حکم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حکم کہتے ہیں نصیحتوں کو۔ میری اپنی یہ رائے ہے کہ جیسے پہلی امتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام گزرے کہ اللہ کو ان کی نصیحتیں بہت پسند تھیں، اس امت میں بھی اللہ نے اسی طرح ابن عطا اسکندری جیسے بندے پیدا کر دیے جن کی نصیحت کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں ملم یشکر النعم فقط تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھن جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں اللہ بے شک یہ نعمت مجھ سے واپس لے لو۔ ملم یشکر النعم فقط تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قید بعقالها، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نکیل ڈال کے اس نعمت کو اپنے پاس قید کر لیا۔ یعنی شکر ادا کرنے سے وہ نعمت بندے کے پاس قید ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر زیادہ بھی ہوں گی اور اللہ ہمیں نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ پھر رزق کی اگلی کنجی اہل خانہ کو سلام کرنا۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے۔ وہی بندہ جو دوستوں کی محفل میں کہکے لگا رہا ہے، دفتر میں خوش ہے، لوگوں کے ساتھ خوش ہے، جب گھر آتا ہے تو موڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور گھر والوں کو صحیح طریقے سے سلام بھی نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے، تو اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت کچھ معاملات تھے، پورے ملک کے اندر بہت جو ہے وہ تحریک چل رہی تھی، دکانداروں نے دکانیں بند کی ہوئی تھیں اور بڑے مسائل تھے۔ تو ایک میمن لڑکا تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں کاروبار کرتا ہوں، میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، میرا اور میری بیوی کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں۔ میں نے کہا بھئی علیحدگی اختیار کیوں کرنی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ، وہ اپنی راہ لے میں اپنی راہ لوں۔ ہم ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت صاحب کو بتا دو۔ میں نے کہا بھئی اگر بیوی نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کو بتا دو تو پھر بہتر ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، مجھے اپنے حالات بتاؤ، اللہ کوئی حل نکالنے کو۔ کہنے لگا مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا مریض کو حل نظر نہیں آتا، طبیب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جی وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی اس طرح بیکار عورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردے کا خیال نہیں کرتی، اور میرا تو دل کرتا ہے کہ بس مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی پٹائی کروں۔ اب وہ پٹائی کے موڈ میں اجازت لینے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو جو توبت آپ کو ملی، کیا آپ کی بیوی کو وہ محفلیں ملی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔
میں نے کہا قصور تو پھر آپ کا ہے نا، اگر وہ بھی بیانات سنتی، مجالس میں آتی تو اس کے دل پہ بھی اثر ہوتا، وہ بھی نیک بن جاتی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب دفتر بند کرنے لگیں تو دفتر کی پریشانیاں دفتر کے اندر بند کر کے اس کو تالا لگا دیا کریں، اور گھر آ کے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں کہ اہل خانہ کو سلام کریں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بیوی کھانا بنا کے گھنٹوں انتظار کرتی کہ میرا خاوند آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ خاوند صاحب جب گھر میں آتے تو بزنس کی وجہ سے ان کا سڑا ہوا منہ ہوتا اور وہ سیریس ہوتے، تو بیوی سمجھتی کہ شاید خاوند کو میں پسند نہیں ہوں، تو اس کو غصہ آتا، میں خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کے چچا کی بیٹی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے جو میرے ساتھ یہ محبت سے پیش نہیں آتا؟ تو یوں الجھنیں شروع ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار شروع ہو جاتی۔ روز کا جھگڑا یہ معمول بنا ہوا تھا۔ اور جب میں نے اسے کہا کہ جاؤ اہل خانہ کو سلام کرنا اور مسکرا کے ان کو جو ہے وہ سلام کرنا، یہ گیا اور جا کے اس نے مسکرا کے دیکھا اور سلام کیا۔ اب جب ادھر مسکراہٹ تھی تو صاف ظاہر ہے بیوی نے بھی مسکرا کے استقبال کیا۔ اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں، چنانچہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب وہ پیار محبت سے کھانا بھی کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے، اور ان کی محبت اتنی بڑی کہ اس نے 6 مہینے کے بعد مجھے فون کیا کہ حضرت یہ 6 مہینے ہم نے ہنی مون میں، لگتا ہے کہ ہم کا خوش نصیب جوڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک برباد ہونے والا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ اب اگر ایک سنت پر عمل کرنے سے گھر آباد ہو جاتا ہے، ہم پوری سنتوں پر عمل کریں گے تو میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے اہل خانہ کو سلام کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ پھر 14 اگلی کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے: صدقہ پر مداومت یعنی صدقہ کرنا، دوسرا صلہ رحمی کرنا، تیسرا جہاد کرنا، چوتھا ہمیشہ باوضو رہنا، اور 5واں والدین کی فرما برداری کرنا۔ چنانچہ جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں فراخی عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کے کتابوں میں لکھا ہے، شیخ حدیث مولانا ذکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ایک بندے کو بڑی حیرت ہوئی کون سا عمل ہے کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ اس نے ایک دن اسے کہا بھئی میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ اس کو لے گیا اور لے جا کے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندے ہوئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا مستجاب الدعوات بندہ ہے اور گھر میں اس کے سور بندے ہوئے ہیں۔ خیر جی، اس بندے نے پہلے ان سوروں کو کھانا ڈالا اور پھر کھانا خود بھی کھایا اور مہمان کو بھی کھلایا۔ 1-2 دن اس کا یہی عمل رہا۔ تو مہمان نے پوچھا بھئی آپ مستجاب الدعوات ہیں، تو میں تو آیا تھا آپ کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے۔ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، الٹا آپ نے سور پالے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ پہلے ڈالتے ہیں، بعد میں خود کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، تم میرے ماں باپ ہیں، ان سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ نے ان کی شکل بدل دی اور ان کو انسان سے سور بنا دیا، مگر میرے تو ماں باپ ہیں، میں نے ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، میں ان کی خبر گیری کرتا ہوں، ان کو کھانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، اور ان مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں، مشرک ما فی دنیا معروفہ، پھر بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ، ہاں اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر انسان علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اگلی کنجی ہے رزق کی دوام طاقت، ہمیشہ باوضو رہنا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان جس طرح بے وضو رہنے کی عادت رکھتا ہے اسی طرح باوضو رہنے کی عادت ڈال۔ وضو کر لیا، اگر ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ہر وقت باوضو رہنے سے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تموتون،
تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساری زندگی وضو کے ساتھ گزارے اور پھر اس کو موت جو ہے وہ فاسقوں کی آ جائے، اس کو اولیاء جیسی موت اللہ عطا فرمائے۔ رزق کی اگلی کنجی چاشت کی نماز پڑھنا۔ مرد جب دفتروں میں جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو دن کے 10 ہوتا ہے، اس وقت کے 2 نفل، اچھا وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، وہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کچھ دفتروں میں یا کاروبار کی جگہوں پہ چاشت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو علماء نے ان کے لیے گنجائش دی ہے کہ وہ اشراق کے ساتھ نفل پڑھ لیں کہ چاشت کی نماز اس میں شامل ہو جائے گی، مگر کوشش کریں کہ چاشت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ جب عورتیں اپنے دفتر کے لیے یا کاروبار کے لیے تیار کر کے بھیج دیں تو خاوند تو وہاں جائے اور بیوی پیچھے مصلے پہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے چاشت کی نماز اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرا خاوند رزق کے حلال کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو مدد فرمانا اور رزق میں برکت عطا کر دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اگلی کنجی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو رزق کی تنگی دیتے۔ عبداللہ بن مسعود لانو کی بیٹیاں تھیں، ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا، وہ بیمار ہو گئے تو عثمان غنی لانو تیمارداری کے لیے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ابن مسعود آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو کچھ مال ہدیہ پیش کروں۔ ان کا جی مجھے ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو فاقے سے بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کروا دی ہے، وہ ہر رات پڑھتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ یقین دیکھو کتنا کامل تھا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کو کبھی بھی محتاجی نہیں دیں گے۔ تو ہم بھی سونے سے پہلے رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اور آخری کنجی ہے دعا کرنا۔ تنگی ہے ہمارے ملک میں، مشکل ہے، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آج کل ہم خبریں سنتے ہیں فلاں بندہ فاقے سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، بھائی بالکل خودکشی مت کریں، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے گھر کھانے کا سامان پہنچا دیں گے۔ پہنچانا اللہ نے ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، لیکن اگر ہم 2 لقمے کھا لیتے ہیں تو 1 لقمہ کھا کے آپ کو بھی 1 لقمہ کھلا دیں گے، اس کی فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ مگر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی والے مسئلے سے نکال دے اور ہمارے اس قوم کو فراخی عطا فرما دے۔ دعا سے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو ختم فرما دے اور بد کو امن میں تبدیل فرما دے اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے۔ وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے، وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی اگر اس سے لاکھ مانگے تو وہ کروڑوں دیتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اب دیکھیں اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، میرے مالک کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں، اس میں تو کوئی کمی نہیں، وہ خزانوں کے دروازے کھول دے گا اور ہماری جھولیاں بھر دے گا اور ہماری امید بڑھ کر ہمیں عطا فرمائے گا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں اس پیارے ملک کے اندر پھر امن والی زندگی، خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب بیعت ہونے کی نیت سے آتے ہیں تو ان کا اصرار ہوتا ہے جی کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیا کریں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جو کلمات کی عاجز پڑھے
سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ